اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد اور ان کی آل پر۔ یہ کتاب اس صدی کی عظیم انقلاب کے بانی امام خمینی کی جانشین، انتہک انقلابی، بہترین ناظم، صاحب تدبیر و حکمت، سیاسی بصیرت سے مالا مال، نادر روزگار، تصویراتی ماہر، عالمی استقبال کے منصوبوں اور حرب و خاک لانے والے بے مثال قائد امام آیت اللہ سید علی خامنہ ای شہید کی آبدی کا اردو ترجمہ ہے۔ آپ کے پاس ہمیشہ ایک چھوٹی سی ڈائری رہتی تھی جس میں آپ مختلف واقعات اور شخصیات کے متعلق اہم نکات درج کر لیتے تھے۔ مذکورہ نشستوں میں آپ نے اسی ڈائری کی مدد سے اپنی گزشتہ زندگی کے چند گوشوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ رہبر انقلاب نے اس کتاب میں اپنی ابتدائی زندگی کے احوال بیان فرماتے ہوئے اپنے آباء و اجداد، گھر کے ماحول، دینی تعلیم اور ازدواجی زندگی پر روشنی ڈالی۔ کتاب کا اہم حصہ اور بڑا حصہ آپ کی مزاحمتی زندگی، مجاہدانہ جدوجہد، 6 بار گرفتاری، تفتیش و تشدد اور شہر بدری کی یادوں پر مشتمل ہے۔ مذکورہ نشستوں کے انعقاد کی بڑی وجہ رہبر انقلاب کا عربی زبان سے خاص لگاؤ تھا۔ ان نشستوں کے آغاز میں رہبر انقلاب عربی زبان کے مختلف موضوعات پر گفتگو فرماتے تھے۔ پھر جب حاضرین میں سے بعض نے اصرار کیا تو آپ نے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو شروع کی، مذکورہ یادوں کو جمع کیا اور عربی زبان میں اِنَّا مَعَ الصَّبْرِ نصرہ کے نام سے کتاب نشر ہوئی۔ فارسی زبان میں اس کا ترجمہ خون دلی کے حلال شد کے عنوان سے منظر پر آ چکا ہے۔ اور کیا خوب فرماتے ہیں مجروح سلطان پوری: دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن جوش و بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دے۔ اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ بھی اسی نام سے ہے، زندہ سے پرے رنگ چمن۔ یہ کتاب رہبر معظم سید علی خامنہ ای شہید کی اسلامی انقلاب کے دوران قید و بند اور شہر بدری کے واقعات پر مبنی ہے۔ رہبر معظم شہید سید علی خامنہ ای اپنے بارے میں فرماتے ہیں: میں صوبہ خراسان کی شہر مشہد مقدس میں پیدا ہوا، جہاں 8ویں امام علی بن موسی رضا مدفون ہیں۔ میری ولادت 30 مارچ 1939 کو ہوئی۔ جس گھر میں میری ولادت ہوئی وہ چھوٹا سا اور سادہ سا گھر تھا، جس کے 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ دوسری منزل پر تھا جس میں والدین اور چھوٹے بچے رہتے تھے، جبکہ ایک کمرہ نچلی منزل میں تھا جس میں میری سوتیلی بہنیں رہتی تھیں، جن کی والدہ میرے والد اور والدہ کی شادی سے پہلے فوت ہو چکی تھی۔ تقریباً 30 سال بعد گھر میں کچھ ترمیم ہوئی اور پھر اس کے بعد اوپر والا کمرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میرے والد سید جواد خامنہ ای تبریز کے ایک مشہور علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ولادت 1313 عیسوی میں نجف اشرف میں ہوئی۔ ان کے والد میرے دادا سید حسین خامنہ ای تبریز کی جامع مسجد کے امام تھے۔ یہاں میں اپنے دادا کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ سید حسین نے نجف میں 20 سال تعلیم حاصل کی۔ آپ فاضل شربیانی اور شیخ عبداللہ ماکمانی کے والد شیخ حسن ماکمانی کے شاگرد تھے۔ 1315 عیسوی میں میرزا شیرازی کی وفات کے 3 سال بعد آپ نجف سے تبریز واپس آئے۔ نہضت مشروطہ کے آغاز سے چند ماہ بعد 1325 عیسوی میں آپ کی وفات ہوئی۔ تبریز میں آپ کی تشییع جنازہ ہوئی اور آپ کے جسد خاکی کو نجف لے جا کر قبرستان عباد السلام میں دفنایا گیا۔ ہمارے چچا سید محمد خامنہ ای نجف میں سید محمد پیغمبر کے نام سے معروف تھے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں مشہور تھے۔ آپ آخوند خراسانی اور سید ابوالحسن اصفہانی کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں 1377 عیسوی میں نجف کا سفر کیا تو آخوند خراسانی کے چھوٹے بیٹے حسین آغا سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میرے چچا کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے کہا: میں آپ کے چچا کے کاموں کو چلانے والے 4 فرد میں سے ایک تھا۔ والد صاحب کی طرف پلٹتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے فضل، علم اور اجتہاد میں مشہور تھے۔ میر زانیانی اور ابوالحسن اصفہانی جیسے بڑے بڑے علماء سے کسب فیض کیا۔ آپ انتہائی پاکیزہ، باحیا اور مال و متاع سے بے رغبت انسان تھے۔ میرے والد کو اپنی کتابوں سے بہت زیادہ لگاؤ اور رغبت تھی۔ آپ اپنی کتابوں سے بہت زیادہ لگاؤ کے باوجود بعض دفعہ تنگ دستی کی وجہ سے انہیں بیچنے پر مجبور ہو جاتے۔ جب ہمیں ان کتابوں کے صفحے پلٹتے ہوئے دیکھتے تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔
جب ہمارے ہاتھوں میں اپنی لائبریری کوئی کتاب دیکھتے تو اس کی حفاظت کی خاطر محبت آمیز لہجے میں کہتے یہ سب کیا ہے، مہربانی کر کے اسے اپنی جگہ پر رکھ دیں۔ اس کے باوجود وہ بعض دفعہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ان کتابوں کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سارے بچے اپنے نانا نانی سید میر دمادی کے گھر جاتے تھے۔ وہ ہمیں ایک یا آدھا ریال دیتے تھے، جیسے باپ دادا اپنے بچوں کو پیسے دیا کرتے ہیں۔ یہ بہت مختصر رقم تھی، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا کہ والدہ یہ رقم لینے پر مجبور ہوئی تاکہ رات کو ہماری بھوک مٹانے کا سامان فراہم کر سکے۔ میں نے اپنے والد کے گھر میں ایسا فخر دیکھا ہے کہ شاید ہی علماء کے گھروں میں دیکھنے کو ملے۔ والد صاحب ہرگز اپنے فقر و فاقہ کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے برخلاف ان کی خودداری اور ظاہری حالت کی وجہ سے لوگ انہیں امیر سمجھتے تھے۔ والد صاحب کو ہمیشہ مجھ سے بہت خاص محبت تھی۔ جب بھی سفر پر جاتے تو مجھے ساتھ لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کی بینائی چلی گئی، لیکن پھر لوٹ آئی۔ آپ نے تہران میں اپنا علاج جاری رکھا۔ اس دوران 3 مرتبہ آپ نے تہران کا سفر کیا، اور ہر دفعہ میرے علاوہ کسی اور کو ساتھ لے جانے پر راضی نہ ہو۔ 1946 کے دوران میں قم میں تھا، جب والد صاحب نے مجھے خط لکھ کر مشہد بلایا تاکہ میں ان کے ساتھ تہران جا سکوں۔ کچھ تبلیغی امور کے سلسلے میں مجھے زاہدان جانا تھا، جس کی وجہ سے مجھے مشہد پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں زاہدان گیا تو مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے دوران میری سب سے بڑی پریشانی والد صاحب کے حوالے سے تھی، جو میرے بغیر سفر نہیں کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے گرفتاری کے بعد زاہدان سے تہران منتقل ہوتے ہوئے جہاز میں بیٹھے مجھے والد صاحب کی یاد آئی۔ ایسا لگا کہ یہ پریشانی دل کو کھائے جا رہی ہے اور اندر ہی اندر عجیب انداز میں اضطراب کی موجیں ٹھاٹے مار رہی ہے۔ دل ہی دل میں سوچا کہ جہاز کے اندر میری یہ حالت ہے تو جیل جانے کے بعد میری کیا حالت ہوگی۔ اللہ سے توسل کیا اور گڑ گڑایا کہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ کچھ دیر کے لیے توجہ ہٹ گئی، پھر دوبارہ پلٹ کر والد صاحب یاد آ گئے۔ اس مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ وہ پریشانی اور اضطراب والی کیفیت اب نہیں ہے۔ اب دل محبت، شوق اور رحم بھری حالت سے لبریز تھا، لیکن ساتھ میں اطمینان بھی تھا، جس کی چاشنی اب بھی واضح انداز میں یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعا سن لی اور اطمینان اور سکون کی نعمت سے نوازا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر صرف پریشانی اور اضطراب کی حالت سے دوچار ہونے والا ہی جان سکتا ہے۔ میری والدہ نجف میں پیدا ہوئی تھی اور عربی لہجہ رکھتی تھی۔ بچپن میں وہ نجفی عربی لہجے میں بات کیا کرتی تھی، وہ قرآن جانتی تھی اور خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ زندگی کے آخری ایام میں ان کی آواز بیٹھ گئی، تب میں نے ان کو ان کی خوبصورت آواز یاد دلائی۔ ان کو حضرت موسیٰ کی زندگی سے خاص شوق کی وجہ سے وہ ہمیں اس عظیم پیغمبر کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتاتی۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں وہ شوق سے بولتے تھے، جس سے ہمارے دلوں میں ان کے قصے سننے کی رغبت پیدا ہو۔ وہ حافظ کے دیوان سے مانوس تھی، اس کے بعض اشعار انہیں یاد بھی ہوتے تھے اور اس سے فعال بھی نکال لیتی تھی۔ اس طرح وہ حدیث کی ماہر بھی تھیں اور حدیثیں سناتی تھی۔ میں نے اپنی والدہ سے ابتدائی طور پر قرآن پڑھنا اور عربی زبان کے قواعد سیکھے۔ اسی طرح انہوں نے بہادری اور مزاحمت کی روح میں میرے اندر ایجاد کی۔ میری مسلسل گرفتاری اور ساواک کے چھاپوں کے دوران والدہ نے بہت زیادہ زحمت اٹھائی۔ آپ حملہ کرنے والے پرندوں کے سامنے شجاعت اور صلابت کے ساتھ کھڑی ہوتی اور ان کو جواب دیتی اور ان سے بحث کرتی، بلکہ اکثر اس کٹھن راستے میں آگے بڑھنے کے حوالے سے میری حوصلہ افزائی کرتی۔ میری تعلیمی زندگی کا آغاز مکتب سے ہوا۔ پرائمری اسکول میں جانے سے پہلے مجھے 2 مکتبوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ پہلی جماعت کی استاد ایک خاتون تھی۔ اس وقت میری عمر 4 سال تھی۔ میں تنہائی پسند تھا۔ میں اپنے آپ کو لکھائی پڑھائی کے ساتھ سازگار نہیں پاتا تھا۔ اس کی وجہ شاید میری نظری کمزوری تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ملا باجی میری استانی بعض دفعہ کسی پروگرام میں چلی جاتی اور اپنی جگہ اپنی ہمسایہ خاتون رباب کو معین کر دیتی۔ یہ خاتون فضول کاموں میں ہمارا وقت برباد کرتی، مثلاً ہمیں ایک صف میں کھڑا کرتی اور پھر اپنے شوہر کے پاس لے جاتی جو بیمار تھا، اور وہ باری باری ہمیں وہاں سے گزارتی اور وہ ہمارے ہاتھوں کو ڈنڈے مارتی۔ 1943 میں جب میری عمر 5 اور 6 سال کے درمیان تھی، والد محترم ہمیں ایک اور مکتب میں لے گئے، جو مسجد کے ایک کمرے میں واقع تھا۔ مجھے آج بھی درس کا وہ کمرہ یاد ہے جو تاریک تھا۔ یہ بھی شاید مجھے
اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے لگتا ہے۔ استاد نے گرم جوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور اپنی دائیں طرف ہمیں بٹھایا۔ وہ ہمیشہ ہمیں بہت زیادہ اہمیت دی۔ میں نے اور میرے بھائی نے یہاں قرآن کا آخری پارہ اما پڑھنا شروع کیا۔ اس مکتب کے حوالے سے جو کچھ میرے ذہن میں ہے وہ استاد کی سختی، کمرے کی ٹھنڈک اور تاریکی ہے۔ گھر سے مکتب کا راستہ پھٹے ہوئے جوتوں میں طے کرتا تھا اور سردیوں میں کیچڑ داخل ہونے کی وجہ سے پاؤں آلودہ ہو جاتے تھے۔ استاد کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ جمعرات کے روز گھر جانے سے پہلے تمام طالب علموں کو ایک صف میں کھڑا کرتے، ان سے کہتے تھے، میں تمہاری زبانوں پر مہر لگا رہا ہوں۔ جمعے کے دن جو بھی نماز کا پابند رہے گا اس کی زبان پر مہر باقی رہے گی، ورنہ اس کا نشان مٹ جائے گا۔ ہفتے کی صبح پھر قیامت کا منظر ہوتا۔ تمام طالب علم صف میں کھڑے ہوتے اور پھر ان کی زبانیں دیکھی جائیں۔ بعض کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں بھی طالب علموں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو جاتا اور خوف سے رو رہا ہوتا تھا، مار کے ڈر سے نہیں، کیونکہ وہ ہمارا بہت احترام کرتے تھے اور ہم نہیں مارتے تھے بلکہ اس منظر کی ہولناکی کی وجہ سے۔ موجودہ صدی کی دوسری دہائی ایرانی شمسی سال کے مطابق کا آغاز رضا خان کو حکومت سے ہٹانے سے ہوا۔ مصدق کے معاملے پر اس کا اختتام ہوا۔ اس دہائی میں بالخصوص آذربائیجان والے واقعے کے بعد ایران کے اندر کمیونزم کا خطرہ بڑھا۔ حکومت نے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بعض دینی سرگرمیوں میں موقع فراہم کیا۔ اس دہائی کے دوران مشہد میں پہلے دینی اسکول کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام دار دیانتی برائے تعلیم تھا۔ اس کے مدیر مرزا حسین تدین تھے۔ ان کا تعلق کرمان سے تھا اور مشہد میں رہائش پذیر تھے۔ جس وقت میں ایران کا صدر تھا تب وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ اس اسکول کی بنیاد بعض مومن اور مخیر حضرات نے رکھی تھی، جن میں شیخ غلام حسین تبریزی بھی شامل تھے جو تبریز میں شیخ خیابانی کے ہمدرس اور ہم مباحثہ تھے، اور ان کا شمار تبلیغی میدان میں کامیاب علماء میں ہوتا تھا۔ یہ پہلی سے چھٹی جماعت تک کا پرائمری اسکول تھا۔ جب میں اسکول میں داخل ہوا اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ انہوں نے مجھے پہلی صف میں بٹھا دیا۔ میرے بھائی کی عمر 10 سال تھی، اس لیے انہیں چوتھی جماعت کے طالب علموں کے ساتھ بٹھا دیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں پہلے 3 سالوں کے دوران اپنے آپ کو پڑھائی میں دوسرے طالب علموں سے پیچھے محسوس کرتا تھا، لیکن پھر چوتھی، پانچویں اور چھٹی جماعت میں رتبہ اول پر آ گیا۔ اس تبدیلی کی وجہ میری سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن کچھ سال بعد مجھے اس حقیقت کا پتہ لگ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں جب چوتھی جماعت میں تھا تو پہلی صف میں جا بیٹھا اور استاد جو کچھ بورڈ پر لکھتے تھے اسے دیکھنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں جو وہ بولتے تھے وہ سمجھنے لگا، جبکہ پہلے 3 سالوں میں بورڈ سے دور بیٹھتا تھا اور نظر کی کمزوری کی وجہ سے جو کچھ لکھا جاتا اسے میں دیکھ نہیں سکتا تھا، جس کے نتیجے میں استاد کا درس بھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اب بھی مجھے وہ روشن دن یاد ہے جب مجھے درس سمجھ آنا شروع ہوا۔ پہلا درس ریاضی کا تھا اور میں نے استاد سے خوب شاباشی لی۔ یہ تعلیم و تربیت کا ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے اس وقت بھی اساتذہ کی توجہ دلائی جب میں ایران کا صدر تھا اور نئے تعلیمی سال کے آغاز کے حوالے سے مجھ سے انٹرویو لیا گیا۔ اس اسکول میں خوبصورت آواز میں تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے میں نمایاں تھا۔ جب آیت اللہ کاشانی نے 1950-51 میں مشہد کا دورہ کیا اور اسکول ان کے استقبال کے لیے گیا، تب میں نے ہی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی تھی اور اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔ اس طرح سید حسن قمی جب اپنے والد کی وفات کے بعد مشہد آئے تو ان کے سامنے بھی میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ اسکول کے بانیوں میں سے بعض ان کے والد کے مقلد تھے، لہذا سید قمی اسکول آئے۔ ہم سب صف میں کھڑے تھے، میں اور ایک دوسرا طالب علم آگے بڑھے۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کی، زبانی یاد کی ہوئی کچھ دانی تعلیمات سنائی اور ان سے انعام حاصل کیا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ انعام سید حسام الدین فال اسیری شیرازی کی لکھی ہوئی کتاب تعلیمات دینی تھی۔ میں نے بعد میں اس کتاب کے مصنف کو بھی دیکھا جب وہ شہر بدر ہو کر مشہد آئے۔ ان کا میرے والد کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ میں نے بچپنے میں اپنی والدہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد محلے کے ایک دکاندار سے بھی قرآن سیکھا جو قرات میں ماہر تھا اور گھر میں قرات کے دوروں کی صدارت کیا کرتا تھا۔ والد صاحب نے مجھے اور میرے بھائی کو اس مرد مومن کے حوالے کیا جن کا نام حاجی رمضان علی تھا۔ وہ ہمارا احترام کرتے تھے، ہمیں اپنے دائیں بائیں بٹھاتے، میں ان کے سامنے قرآن پڑھتا تھا اور وہ اصلاح کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ہم سے کہا،
کہ ہم دونوں اس مرحلے تک پہنچ چکے ہو کہ اب میں مزید کچھ نہ سکھا سکوں۔ انہوں نے ہمیں اپنے استاد ملا عباسی کے درس میں جانے کا مشورہ دیا۔ ان کی عمر 70 سال تھی۔ وہ حرم میں امام رضا علیہ السلام کے صحن میں پڑھایا کرتے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے، ان سے درس پڑھا۔ ان کی عادت تھی کہ وہ ہندوستان میں چھپے قرآن کے ایک نسخے سے باوجود اس کے اس کا خط انتہائی مشکل تھا پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہندوستان والے نسخے کو صحیح سمجھتے تھے۔ اسی طرح ان کی یہ عادت بھی تھی کہ ملاقات اور خدا حافظی کے وقت سنت سلام کی پابندی کیا کرتے تھے، جبکہ ایران میں صرف ملاقات کے وقت سلام کرنے کا رواج ہے، اور خدا حافظی کے وقت کچھ فارسی دعائیں یا عبارتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ہم ان کے پاس فارسی زبان میں لکھی سید محمد عرف زعفرانی کی کتاب التجوید پڑھی۔ وہ ایک عرب تھے، مشہد میں رہتے تھے، اور ہمارے استاد قاری ملا عباسی ان کی شاگرد۔ ایران میں عموماً دینی علوم سے مربوط لوگ یہ امامہ پہنتے ہیں، چاہے وہ طالب علم ہوں، اساتذہ ہوں یا مبلغین۔ رضا شاہ نے امامہ اتارنے اور پہلوی ٹوپی پہننے کا حکم جاری کیا، لیکن بعد میں اس کے بیٹے محمد رضا شاہ کو اس ناکام فرمان سے دستبردار ہونا پڑا۔ میں نے اپنے بچپن ہی میں اس وقت امامہ پہننا شروع کر دیا جب میں پرائمری اسکول کے دوسرے سال میں تھا۔ بہت جلد امامہ پہننے کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں لوگوں کے درمیان سر ڈھانپنے کا رواج تھا۔ والد صاحب اس بات پر راضی نہ تھے کہ ہم پہلوی ٹوپی پہن لیں، لہٰذا امامہ پہننا ضروری ہو گیا۔ والدہ ہمارا امامہ خود باندھتی، وہ امامے کا تحت الحنک بائیں کے بجائے دائیں جانب رکھا کرتی۔ ہم نے بچپن ہی سے امامے کے خلاف تمسخر آمیز ماحول کا سامنے لوگوں سے اس قدر تمسخر آمیز کلمات سنے کہ یہ ماحول ہماری زندگی میں معمولی بن گیا تھا۔ اس کی علت کے بارے میں غور ہی نہیں کیا تھا، مگر جب بڑا ہوا تب سوچنا شروع کیا، اپنے حافظے پر زور دیا اور تعجب کا اظہار کیا۔ اس ماحول سے کوئی بھی معمم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا نہیں بچ سکا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک معمم عالم دین تھے جن کا نام شیخ فائقی تھا۔ وہ ایک فاضل انسان تھے اور مجالس میں امام حسین علیہ السلام کے مسائل پڑھا کرتے تھے۔ ان کی ہلکی سی داڑھی تھی اور سر پر ایک بڑا سا عامہ ہوتا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گدھے پر سوار ہوتے تھے جو تیز دوڑتا تھا۔ ان کا گھر ہمارے ساتھ والی گلی میں تھا۔ وہ روزانہ گدھے پر سوار تیزی کے ساتھ گلیاں عبور کرتے ہوئے ہمارے گھر کے سامنے گزرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ والی بال کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں نے سب سے زیادہ یہی کھیل کھیلا ہے۔ کھیل کے دوران میں صرف قبا پہن کر امامہ اتار دیا کرتا تھا۔ قبا بھی علماء اور دینی تعلیم کے طالب علموں کا لباس ہے۔ کھیلتے ہوئے ہم نے شیخ فائقی کو گدھے پر سوار تیزی کے ساتھ دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ لڑکوں نے شیخ کا مذاق اڑانے کی منصوبہ بندی کی۔ جب وہ قریب پہنچے تو سب نے آواز کسنا شروع کی۔ میں نے بھی ان میں سے تھا۔ عاشق عاشق، یہ خود سے کوئی بڑا لفظ نہیں ہے، کیونکہ یا یہ آغا شیخ کا مخفف ہے، یہ جناب شیخ، لیکن جب چند لوگ مل کر یہ لفظ ہنستے ہوئے بولیں تب یہ تمسخر کی علامت بن جاتا ہے۔ جب شیخ ہمارے پاس پہنچے، اپنے گدھے کا رخ ہماری طرف موڑا اور غصے کی حالت میں ہماری طرف بڑھے تو سب لڑکے بھاگ گئے اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ گدھے سے اترے اور میرے نزدیک آئے۔ وہ مجھے اور میرے والد صاحب کو جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ میں خود بھی معمم ہوں۔ مسکراتے ہوئے لہجے میں، جس میں رعب و ملامت کے ساتھ ساتھ لطافت بھی شامل تھی، انہوں نے کہا، اے پیارے سید، آپ کیوں؟ 1935 میں سانحہ مسجد گور شاد پیش آیا۔ ان میں بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سے علماء گرفتار کر لیے گئے۔ جن علماء کو گرفتار کیا گیا ان میں میرے نانا سید ہاشم میر دامادی، سید خوئی کے والد سید علی اکبر خوئی جو میرے والد صاحب سے تقریباً 20 سال بڑے اور ان کے دوست تھے، شیخ حبیب اللہ ملکی، وہ بھی میرے والد صاحب کے دوستوں میں تھے۔ میرے والد کا نکاح اور میرا نکاح انہوں نے پڑھا تھا۔ آپ اخوان کے شاگردوں میں سے تھے۔ سید عبداللہ شیرازی، شیخ صاحب الزمان ارومی، ڈاکٹر مہدی محقق کے والد حاج محقق، شیخ اسماعیل طیب الرسائل العرفانیہ کے مصنف، حاجی آغا حسین قومی، آپ رضا شاہ کو نصیحت کرنے تہران گئے تو وہاں آپ کو گرفتار کر کے ایران سے جلا وطن کر دیا گیا، شامل تھے۔ اس زمانے میں پتہ چلو میرے والد گرہ مسجد کے راستے میں تھے کہ ایک دوست سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس دوست نے مسجد گوہر شاد میں جو کچھ ہوا اس کی خبر سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں مسجد میں جانے سے روکا۔ گوہر شاد کے حادثے میں 20 کے قریب علماء گرفتار کیے گئے۔ انقلاب کے بعد میں نے ان فائلوں سے تصویریں منگوائیں اور ان کے نیچے لکھا ہوا دیکھا، جرم سیاست، یعنی سیاسی امور میں مداخلت ان کا جرم تھا۔ پہلوی نظام کا فلسفہ ہی یہی تھا کہ دین اور معاشرے کو جدا کیا جائے۔ فردوست نے جو یادداشتیں لکھی ہیں
ان میں یہ بات واضح طور پر اشکار ہے۔